السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین سامعات، الحمدللہ کنز الایمان اکیڈمی کی جانب سے تفسیر القرآن کا پروگرام الحمدللہ جاری ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اسے قبول کرے، نور قرآن سے ہم تمام کو مالا مال کریں۔ نعت پاک پیش کی جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا نبی اللہ۔ شاہ دو جہاں میں ہے شہراں تیری رحمت کا، ہر ذرہ ثنا خواں ہے مولا تیری رحمت کا۔ ہم تیرے سوا کس سے فریاد کریں اپنی، ہم تیرے سوا کس سے فریاد کریں اپنی، ذمہ تو لیا تو نے امت کی حمایت کا، ذمہ تو لیا تو نے امت کی حمایت کا۔ میدان قیامت میں جتنے بھی کھڑے ہوں گے، میدان قیامت میں جتنے بھی کھڑے ہوں گے، محشر میں دیکھیں گے پیاری تیری امت کا۔ اللہ تعالی کو اس بزم قیامت میں، اللہ تعالی کو اس بزم قیامت میں منظور دکھانا ہے سب کو تیری عزت کا، منظور دکھانا ہے سب کو تیری عزت کیا، منظور دکھانا ہے سب کو تیری عزت کا۔ کیا غم ہے غلاموں کو گھبراتے ہیں کیوں عاصی،
کیا غم ہے غلاموں کو، گھبراتے ہیں کیوں عاصی، سردار مدینہ جب دولہا ہے شفاعت کا، سردار مدینہ جب دولہا ہے شفاعت کا، صدیق عمر دونوں بھیجیں گے غلاموں کو، صدیق عمر دونوں بھیجیں گے غلاموں کو، جس وقت کھلے گا در مولا تیری جنت کا، کیوں ناز جمیل اپنی قسمت پہ نہ ہو مجھ کو، کیوں ناز جمیل اپنی قسمت پہ نہ ہو مجھ کو، اس نور کا بندہ ہوں، مظہر ہے جو وحدت کا، ہر ذرہ ثنا خواں ہے مولا تیری رفعت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 280 سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر قرضدار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آئی، قرضدار اگر تنگ دست اور نادر ہو، یعنی اس کے پاس کچھ نہ ہو مال و دولت میں سے، تو اس کو مہلت دینا، یعنی جو قرض کی جو میعاد تھی، جو ڈیڈ لائن تھی، اس کو بڑھانا، یا یہ ہے کہ پورا قرض اگر وہ زیادہ تنگ دست ہے تو پورا قرض معاف کر دینا، تو یہ بہت ہی اجر عظیم کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ سود کو چھوڑ کر قرض خواں کی جو اصل رقم جو ہے اس کو واپس کر دو، تو بنی ثقیف نے اپنا جو اصل رقم بنو مغیرہ کو دیا تھا، انہوں نے کہا کہ سود تو چھوڑ دیا لیکن اصل رقم تو ہمیں واپس کر دو۔ لیکن ان کا حال یہ تھا کہ تنگ دستی کی حالت تھی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، تو انہوں نے شکایت کی، کہا کہ اس وقت ہمارے پاس نہ مال ہے، کچھ نہیں ہے، جس وقت جو ہے ہمارے جو باغ ہیں وہ پھلیں گے، پھل اتریں گے
تو ہم اس وقت ادائیگی کر دیں گے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مقروض اگر تنگ دست ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کے جو ڈیڈ لائن ہے اس کو بڑھا دو، اور اگر معاف ہی کر دیتے ہو تو یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ امام احمد نے مسند میں ایک حدیث نقل فرمائے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا کسی آدمی پر کوئی حق ہو اور وہ اس کو مؤخر کر دے تو اس کو ہر روز صدقے کا اجر ملے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی مصیبت دور کی جائے تو وہ تنگ دست یعنی پریشان حال کے لیے کشادگی کرے، اس پر رحم کرے، اس کا تعاون کرے۔ اور ایک تیسری حدیث میں امام طبرانی نے جس کو روایت کیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے تنگ دست کو کشادگی تک مہلت دی، اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے توبہ کرنے کی مہلت دے گا۔ وہ شخص اگر گنہگار ہے تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کے لیے اس کو بھی مہلت دے گا۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے تو وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تکلیفوں کو رفع فرما دے گا، دور فرما دے گا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا، جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آپ ان احادیث سے اندازہ لگائیں کہ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرنا، یا جس کے پاس کچھ نہ ہو اس نے اگر قرض لیا ہو تو اسے مہلت دینا، اس کے ڈیڈ لائن کو بڑھا دینا یا معاف کر دینا، یہ اتنا بڑا اجر ہے کہ قیامت کے دن جہاں نفسا نفسی کا حال ہوگا، کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا نہ ہوگا، ایسی حالت میں بھی سرکار فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو تنگ دست کو مہلت دے یا کہ اس کی پریشانی کو دور کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس کو سایہ عنایت فرمائے گا اور اس کی پریشانیوں کو اس دن دور فرما دے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ صرف اسی حد تک محدود نہیں، بلکہ دوسرے معاملات میں بھی، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے، یعنی ہر حال میں جو آسانی پیدا کرے دوسروں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے جب فرشتہ آیا تو مرنے والے سے سوال کیا، کیا تجھے اپنا کوئی اچھا کام یاد ہے؟ اس نے کہا، میرے علم میں کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا، غور کر کے بتا۔ اس نے کہا، صرف یہ عمل تھا کہ دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا، اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا، اگر مالدار بھی مہلت مانگتا تو میں اسے مہلت دے دیتا تھا اور تنگ دست سے درگزر کرتا، یعنی اس کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، تم بھی اس سے درگزر کرو، یعنی اس پر سختی نہ کرو، اس کو معاف کر دو۔ ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، اسے قرض دینا، اس کا اجر کیا ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ امام بیہقی نے اس کو نقل فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی اس کو ہر دن قرض کے برابر صدقے کا اجر ملے گا۔ پھر آپ سے سنا کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی اس کو ہر دن اس کے قرض کے برابر دگنا اجر ملے گا۔ راوی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو آپ نے قرض کے برابر صدقے کا اجر فرمایا تھا، اب فرما رہے ہیں کہ اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک قرض کی میعاد پوری نہیں ہوگی اس کو ہر روز قرض کے برابر صدقے کا اجر ملے گا، اور جب میعاد پوری ہو جائے گی اور وہ اس کو مہلت دے گا تو پھر اس کو ہر روز اس کے ڈبل صدقے کا اجر اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مجوسی پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ مال قرض تھا۔
آپ اپنے قرض کی وصولی کے لیے اس مجوسی کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اتفاق سے آپ کے جوتے پر نجاست لگ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نجاست کو چھڑانے کی غرض سے اپنے جوتے کو جھاڑا تو آپ کے اس عمل کی وجہ سے کچھ نجاست اڑ کر جو ہے مجوسی کی دیوار پر لگ گئی۔ آپ نے دیکھا تو پریشان ہو گئے اور فرمایا کہ اگر میں نجاست کو ایسے رہنے دوں تو اس سے اس مجوسی کی دیوار خراب ہو رہی ہے، اور اگر میں صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی جو ہے وہ نکل جائے گی۔ اس پریشانی کے عالم میں آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک لونڈی باہر نکلی۔ آپ نے اس سے فرمایا اپنے مالک سے کہو ابو حنیفہ دروازے پر موجود ہے۔ وہ مجوسی آپ کے پاس آیا اور اس نے گمان کیا کہ آپ اپنے قرض کا مطالبہ کریں گے، اس لیے اس نے آتے ہی ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یہاں تو قرض سے بھی بڑا معاملہ پیش ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار پر نجاست لگنے کا واقعہ آپ نے بیان کیا۔ پوچھا کہ اب دیوار صاف کرنے کی کیا صورت ہے؟ یہ سن کر اس مجوسی نے عرض کی کہ دیوار کی صفائی تو بات کی بات ہے، پہلے میں اپنے آپ کو پاک کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آپ کے ہاتھ پر اسلام کو اس نے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیں یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق تھا، کردار تھا کہ آپ نے اس کے سامنے پیش کیا تو وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اب اگر کوئی بندہ جو مقروض ہے، قرض دار ہے، اور اس کے لیے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہیں ہے، ادائی کیسے کریں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک غلام آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں مال ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری آپ مدد فرمائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کیا میں تجھے وہ کلمے نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ اور ان کلمات کی برکت یہ ہے کہ اگر تجھ پر پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے ادا کرا دے، یعنی غیب سے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دعا یہ ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا آدمی پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ جو مقروض ہو اور ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھے یا کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے دروازے کو کھول دے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیہ نمبر 281 میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں نازل ہونے والی جو آیتیں ہیں، مفسرین فرماتے ہیں ان میں سب سے یہ آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور جس دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ اعمال کی جزا کا دن ہے۔ اس دن کوئی نیک عمل ہو سکے گا، نہ ہی کوئی برے کام پر توبہ ہو سکے گی۔ اس دن ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری جزا دی جائے گی، خواہ اس کے عمل نیک ہوں یا بد ہوں، خیر ہو یا شر ہو۔ اس دن ہر عمل سامنے آ جائے گا، کوئی چھوٹا یا بڑا ایسا نہیں بچے گا جو سامنے نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی جزا دے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب نعوذ باللہ من ذالک کوئی اس کی طرف ظلم کیسے منسوب کر سکتا ہے؟ اس کی ذات تو ہے جو برائی بس صرف ایک ہی سزا دیتا ہے جتنی وہ برائی ہو، اور نیکی کا معاملہ ہو تو اس کی ذات کا حال یہ ہے کہ وہ 10 گنا بڑھا کر اجر دیتا ہے، بلکہ کبھی ایک نیکی پر 700 گنا بھی دے دیتا ہے، کبھی بے حساب اجر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔
مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت، لاسٹ آیت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی آیت ہے۔ اس کے نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ صرف 9 دن رہے، اس کے بعد آپ ظاہری حیات سے وصال فرما گئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے آیہ نمبر 282 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم کسی مقررہ مدت تک آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور تمہارے درمیان کسی کاتب کو، لکھنے والے کو عدل کے ساتھ دستاویز لکھنی چاہیے، اور جس شخص کو اللہ نے لکھنا سکھایا ہو اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور جس شخص پر قرض ہو لکھوانا اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور اس قرض سے کچھ کم نہ کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اور اگر مقروض کم عقل ہو یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی یعنی سرپرست عدل سے لکھوا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، اور تم اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لو، پھر اگر وہ 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان کو گواہ بنا لو جن کو تم گواہوں سے پسند کرتے ہو، یعنی گواہ بنانا پسند کرتے ہو کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسرے اس کو یاد دلا دے، اور جب گواہوں کی گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک اس کے دستاویز کو لکھنے میں تساہل نہ کرے۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت عادلانہ کارروائی ہے اور گواہی دینے کے لیے بہت درست طریقہ ہے، اور شکوک و شبہات دور کرنے کے بہت قریب ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ہاں، جو تجارتی لین دین تم آپس میں دست بدست کرتے ہو اس کو نہ لکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو ضرر پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو وہ بے شک تمہارا گناہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت اور آدمی جو آپس میں جو لین دین کرتا ہے اس کے تعلق سے کچھ اہم اصول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کی لین دین ہو یا خرید و فروخت کا ہو، پہلے پیسہ دیا ہو یا مال بعد میں لینا ہو، یا مال ادھار پہ دے دیا ہو، یا رقم کے بعد اصول کرنا ہو، یوں ہی دکان یا مکان کرائے پر لیتے وقت ایڈوانس کرایہ دیا ہوا ہو، ہر معاملے میں اس تعلق سے حکم یہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں تم ایک معاہدہ لکھ لیا کرو، یہ تمہیں لکھنا چاہیے۔ لیکن یہ حکم جو ہے واجب نہیں ہے، لیکن بندہ مومن اس کو کرتا ہے تو بہت ساری مصیبتوں سے، تکلیفوں سے بچاتا ہے آدمی کو۔ اس لیے کہ اس زمانے میں آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آدمی
ایک دوسرے کے مال کو دبانے کے چکر میں رہتا ہے، اور جو معاہدہ کیا جاتا ہے زبانی طور پر اس سے مکر جاتا ہے، اور کوئی ثبوت نہ ہونے کی صورت میں آدمی اصل رقم دینے سے بھی انکار کرتا ہے۔ تو یہ ایک عام صورتیں ہیں، اس لیے قرآن نے ایک اصول بیان کیا، تم قرض لے دو یا تجارت کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ طے کرو تو تم آپس میں لکھ لیا کرو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ لکھنے کے بعد تم جو ہے کسی گواہ کو متعین کیا کرو، اور کتنے گواہ ہونی چاہیے، 2 مرد ہو یا 1 مرد 2 عورت ہوں، اس طریقے سے وہ وہاں موجود ہوں۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ معاہدہ جب لکھا جائے تو انصاف سے آدمی کو لکھنا چاہیے، کوئی ہیرا پھیری نہ کرے۔ اور آدمی کو اگر لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، بوڑھا ہو، لکھنا نہ جانتا ہو، تو ایسی صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی اور سے لکھوائیں، کسی اور سے مدد لیں۔ اور یہ معاملات اس وقت کے لیے ہے جب آدمی قرض یا ادار لے لے۔ اگر ہاتھوں ہاتھ کا معاملہ ہے تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ اس میں کوئی ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کہ چونکہ لین دین جو ہے آمنے سامنے ہو گیا، آدمی نے مال لے لیا اور پیسہ بھی فوراً دے دیا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اس آیت کریمہ میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جو وٹنس ہو، گواہان ہو، گواہی کی ضرورت پڑے تو ان کو بلایا جائے تو انکار نہ کریں، ان پر گواہی دینا یہ فرض ہے، اور گواہی کو چھپانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن جو ہے ہم کو زندگی کے ہر معاملے میں، ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اس میں صرف عقائد کے باتیں ہیں، قیامت کے تعلق سے باتیں ہیں، اور جو ضروری باتیں ہوں دین کے تعلق سے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی کے تعلق سے ہے، ایسا نہیں، بلکہ ان کے علاوہ معاملات کے تعلق سے بھی قرآن نے ہر چیز کو بیان کر دیا واضح طور پر، تاکہ اس پر عمل کر کے آدمی پریشانی سے بچ جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 283 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں دی ہوئی رہن کی بنا پر دین کا معاملہ کر لو، اور اگر تم میں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس کا امین سمجھتا تھا اپنی امانت ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رہن کے تعلق سے، یعنی کوئی چیز گروی رکھ کر کسی سے مال لے لینا، اس تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور قرض کی ضرورت پیش آئے اور تمہیں لکھنے والا بھی نہ ملے اور لکھنے کا موقع بھی نہ ملے، تو مقروض قرض خواہ کے قبضے میں کوئی چیز رہن رکھوا دے، گروی رکھوا دے۔ ہاں، اگر تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہو، اس کی وجہ سے تم کوئی تحریر یعنی کوئی نہ لکھ سکو، تو مقروض کو چاہیے کہ جب اسے امانت دار سمجھا گیا تو وہ جو ہے پیسہ واپس کرنے پر اس کی امانت کو واپس ادا کرے اور اللہ سے ڈرے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنے زرہ مبارک کو یہودی کے پاس گروی رکھ کر 20 سا جو آپ نے لیا تھا۔ معزز سامعین، گروی رکھتے وقت بھی یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس میں کوئی سود کا معاملہ نہ رہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 284 میں ارشاد فرماتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ معزز سامعین، انسان کے دل میں 2 طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک صرف جو ہے محض وسوسہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے ارادے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی عزم کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے۔
اور انسان کا دل جو ہے وسوسے سے خالی ہونا، اس پر انسان خود قادر نہیں ہے، یعنی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. لیکن آدمی اگر وسوسے کو برا سمجھتا ہے اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا، تو اس کو جو ہے مفسرین جو ہے حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں، اور اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا انہیں اپنے کلام میں نہ لائیں. دوسرا وہ وسوسہ جن خیالات کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ بھی کر لیتا ہے، ان پر مواخذہ ہوگا. اور آیت کریمہ میں جو بیان کیا گیا ہے وہ اسی تعلق سے ہے. مثال کے طور پر ایک انسان کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی طرف بڑھتا بھی ہے، لیکن اس کے پاس جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے پہلے ہی مر چکا ہے. اب جو اس نے ارادہ کیا تھا قتل نہیں کیا، تو اس پر مواخذہ ہوگا، اس لیے کہ اگر وہ اس کو پاتا تو یقیناً قتل کر دیتا. یہ عزم مصمم ہے، اس پر مواخذہ ہوگا. حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو برا خیال دل میں بے اختیار اور اچانک آ جاتا ہے اسے جو ہے حاجز کہتے ہیں. یہ آنی فانی ہوتا ہے، یعنی آیا اور گیا. یہ پچھلے امتوں پر بھی معاف تھا اور ہمیں بھی معاف ہے، لیکن جو دل میں باقی رہ جائے وہ ہم پر معاف ہے، پچھلی امتوں پر معاف نہ تھا. اگر برے خیال کے ساتھ دل میں لذت اور خوشی پیدا ہو اسے جو ہے ہم کہتے ہیں اور اس پر بھی پکڑ نہیں. اور اگر ساتھ ہی کر گزرنے کا پکا ارادہ ہو تو اسے عزم کہتے ہیں، اس پر پکڑ ہے. مثال کے طور پر کوئی گناہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے آدمی تو اس پر گرفت ہوگی، لیکن خیال آئے اور نکل جائے اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. اگر کسی نے 100 سال بعد کفر کرنے کا ارادہ کیا مثال کے طور پر، وہ ارادہ کرتے ہی کافر ہو جائے گا. اور گناہ میں حکم یہ ہے کہ گناہ کا عزم کر کے اگر آدمی اس پر ثابت رہے اور جو ارادہ کیا تھا وہ ارادہ رکھے، لیکن اس گناہ کو عمل میں نہ لائے، یعنی اس گناہ کو نہ کرے. ارادہ تو تھا لیکن موقع میسر نہیں آیا، تو اکثر علماء فرماتے ہیں کہ ایسے ارادے کے تعلق سے اللہ کی پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ انسان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا رہتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وسوسہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اپنا دین و ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے شیطان کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی تقدیر کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی ایمانیات کے بارے میں، کبھی عبادت کے بارے میں، کبھی طہارت اور پاکیزگی کے معاملے میں وہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، کبھی طلاق کے بارے میں. حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیطان فارغ بیٹھا ہوا ہے اور تم مشغول اور مصروف ہو. شیطان تمہیں دیکھتا ہے مگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے. تم شیطان کو بھولے بیٹھے ہو مگر وہ تمہیں برائی میں مبتلا کرنے سے نہیں بھولا. تمہارا نفس خود تمہارا دشمن و مخالف ہے اور شیطان کا مددگار ہے. اس لیے شیطان اور اس کی حامیوں سے جنگ کرنا، انہیں مغلوب کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے فتنہ و فساد اور اس کی ہلاکت و بربادی سے بچنا بہت ہی مشکل ہے. تو بندہ مومن کو چاہیے کہ وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس کو دفع کرنے کی کوشش کریں، استغفار کریں. اور وسوسے کو ہٹانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے دماغ کو کسی اچھے کام میں مشغول رکھے، فکر آخرت کی طرف اس کو مشغول رکھیں اور اسی کی طرف اپنے توجہ کو دوڑائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وسوسات دور ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطانی وسوسے سے بچائے. مولا تبارک و تعالی ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا محمد، یا عروس الخافقین، یا مؤید یا ممجد، یا امام القبلتین، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم حبيبك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم قرات بعد مرات يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا مع الصحة والعافية والسلامة يا رب العالمين. اللهم رب زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وقلبا خاشعا وعمرا طويلا يا رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم.